معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ مخالفت ڈٹ کے کریں، لیکن منافقت کبھی نہ کریں، کیونکہ مخالفت جرت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی صفت ہے۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی۔ اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ نماز ایک ایسا واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ میں مانتی ہوں وبا کے دن ہے، مگر یہ بھی خدا کے دن ہے۔ دلوں سے مایوسیاں نکالو، ذرا سا آگے شفا کے دن ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں زمیں پر، عزیزو یہ تو دعا کے دن ہے۔ گزر گئی عمر غفلتوں میں، یہی تو رب سے وفا کے دن ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ حضرت امام علی فرماتے ہیں، اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ اگر ہم نے وقت پر دی گئی اذانوں پر صحیح معنوں میں لبیک کہا ہوتا تو شاید آج بے وقت کی اذانوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے۔ سخاوت کی بدترین قسم یہ کہ تم اپنی نیکیاں دوسروں کو دے بیٹھو، غیبت اور چگلی کر کے، بہتان باندھ کر یا گالی گلوچ کے ذریعے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔